آزاد ہوں، اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا، عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا؟ پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھنے کے لیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے، اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو۔ کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں، اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے، دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے۔ اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے۔ قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، جہنم کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی پیاز کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو۔
یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیب نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے, دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں. اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے, پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی, لغزش پیغمبرانہ ہوئی, اور پھر آدم دنیا میں آئے 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے, پھر آپ کی دعا قبول ہوئی, پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی. جب دعا قبول ہوئی, توبہ قبول ہوئی, تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے. اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم. دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے, دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے, اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے لیے آگ, ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی, دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا, بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو. یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہیں اور تاریخ کے طالب علم ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ, لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا. انسان پہلے ننگا گھومتا تھا, پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا, پھر یہ کرنے لگا, پھر وہ کرنے لگا. پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی. اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے کرتے انسان بنا, لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور فیضان اختر. انسانیت کو گالی دینے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں انسان بندر تھا. واللہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے, اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر ملائکہ رشک کرنے لگے. حضرت بیدم شوارسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے, بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے. حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی لے کر آئے, لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں عرض کرتا. بات کیا عرض کر رہا تھا؟ پہلا کھانا بن رہا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے, آگ لاؤ. پہلی بار دنیا میں آگ آئی. حضرت جبریل گئے, حضرت مالک سے کہا. کون مالک؟ یہ حضرت مالک جہنم کے داروغہ ہیں, یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سونپ رکھا ہے. تو حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں, جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرت آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے, اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجیے. اب ذرا توجہ کرنا, جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے. حضرت مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے, ایک کھجور اتنی, کھجور جتنی ہوتی ہے کھجور اتنی آگ مجھے دے دیں تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں. حضرت مالک نے کہا اے جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی, آسمان بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے. نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے. کھجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے مالک آدھی کھجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں. تو حضرت سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جگہ جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو, تو
تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کے یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی۔ تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے۔ تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا، 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم، یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا، اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں، اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئیں اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب بار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। आज बहुत सारे जराइम, बहुत सारे गुनाह हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक गुनाह क्या है? फिल्म देखकर, सीरियल देखकर, पिक्चर देखकर लड़के और